یہ جو ہمارے پاس کہانی ہے یہ کیا اوریجنل کہانی ہے یا اس کے اندر ایڈ اپ ہوتی رہی چیزیں؟ نہیں، ہم جو الف لیلہ کی داستانوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو نئی ایجادات ہیں، یعنی 8ویں صدی میں جو ایجادات نہیں تھیں وہ 8ویں صدی کے بعد کی ایجادات ہیں، وہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. جیسے علی بابا کی جو کہانی ہے وہ بعد میں شامل کی گئی. اچھا. ادروائز سندھ باد کی کہانیاں ہیں، بہت سے شہزادیوں کی کہانیاں ہیں، جن و بوتوں کی کہانیاں ہیں. الف لیلہ ہی ان کا اوریجنل ماخذ ہے. سب سے مقبول کہانی کون سی ہے ان میں؟ ایکچولی سب سے زیادہ مقبول تو علی بابا ہی ہوئی کہ اس کے اوپر کچھ ڈرامے بن گئے، کچھ فلمیں بن گئیں، کچھ چھوٹی چھوٹی کتابوں کی شکل میں وہ بکنا شروع ہو گئی. ادروائز جو اس کی پہلی کہانی ہے وہ زیادہ مقبول کہانی ہے. وہ کون سی ہے؟ جو بنیادی طور پہ سورس بنتی ہے پوری 1001 داستان کا. الف لیلہ کی داستان سنانے سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا اپنے ذہن کو، ہمارے جو ویورز ہیں وہ تھوڑا اوپن اپ کریں، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے جہاں جنسی جبلتوں میں جینڈر کی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. ہمیں عورتیں نظر آئیں گی بے وفائی کرتی ہوئی، ہمیں وہ اپنے شوہروں کے خلاف، اپنے عاشقوں کے خلاف، اپنے محبوب کے خلاف مکمل طور پہ بے وفائی کرتی ہوئی نظر آئیں گی. وہ دوسرے مردوں کے ساتھ اختلاط کرتی ہوئی نظر آئیں گی. مرد عاشق ہوئے ہوں گے اور اب اس عشق کے چکر میں وہ پورے کی پوری بیگمات کی ایک لائن ہے جس کو فارغ کر دیں گے. تو یہ تھوڑا ہمیں اوپن اپ کرنا پڑے گا. عباسی خاندان اس وقت برسر اقتدار تھا، لیکن یہ کہانیاں دنیا بھر سے جمع ہوئی ہیں، تو ان کو تھوڑا سا ہمیں اوپن اپ کر کے سننا پڑے گا. اب یہ پہلی کہانی ہے سمرقند سے. سمرقند کے بادشاہ کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے شہریار اور ایک کا نام ہے شاہ زمان. ٹھیک ہے. بہت بڑا محل ہے، کنیزائیں ہیں، خادمائیں ہیں، نوکر چاکر ہیں، انواع و اقسام کے کھانے ہیں، انگوروں کی بیلیں ہیں، شراب ہے، کثرت شراب ہے، اور دنیا بھر سے انہوں نے خادم لا کے، حبشی غلام لا کے اپنی بیگمات کی سیوا کرنے پہ معمور کیے ہوئے ہیں. 2 بھائی دور دور رہتے ہیں، ایک شہریار ہیں اور ایک شاہ زمان ہیں. شہریار کو شکار کھیلنے کا بہت شوق ہے. شہریار شکار کھیلنے کے لیے کئی دن کے لیے چلا جاتا ہے. ظاہر آپ شکار کھیلنے جاتے ہیں تو کئی دن کے لیے جاتے ہیں، 10-15 دن کے لیے شکار کھیلتا ہے، بہت تیتر بٹیر مارتا ہے اور اپنے وہ نخچیر سارے کے سارے اپنے فتراک میں جمع کر کے اور لے آتا ہے. لا کے اسے ذرا دیر ہو جاتی ہے اور وہ آ کے دیکھتا ہے کہ اس کے محل میں عجیب سا ماحول ہے. کیوں؟ گھر کے آنگن میں جو بہت بڑا ایک لان ہے، بہت ایک خوبصورت، جہاں کچھ دیے جل رہے ہیں، سہانی چاندنی رات ہے، وہاں ایک میلہ سا لگا ہوا ہے جو کہ عام طور پہ اس کے ہوتے ہوئے کبھی ایسے نہیں ہوتا. وہ چھپ کے دیکھنا شروع کرتا ہے یہ کیا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ بے لباس عورتیں اس کے زنان خانے سے بھاگتی چلی آ رہی ہیں، اور وہاں وہ جو حبشی غلام کھڑے ہوئے ہیں ان کے پاس جا کے رکتی ہیں، اور وہ حبشی غلام آگے بڑھتے ہیں اور اپنی پسند کی عورتوں کو لے کے کوئی ایک کونے میں، کسی دوسرے کونے میں، کوئی کہیں کوئی پائیں باغ میں کہیں چلا جاتا ہے. اور ابھی وہ دم بخود ہوتا ہے، ابھی اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا ہوتا ہے کہ یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے. یعنی وہ حبشی غلام جو خدمت پہ معمور تھے ان عورتوں کی، کنیزوں کی اور ان کی بیگمات کی، یہ کر کیا رہے ہیں. اتنی دیر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی چلاتی ہوئی آتی ہے، مسعود 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 مسعود. مسعود کون ہے؟ مسعود ایک حبشی غلام ہے جو کہ ان غلاموں کا ہیڈ ہے، آپ یہ سمجھ لیجیے. گرانڈیل کڑیل، بہت بڑا تن و من جوان. وہ آتی ہے اور آ کے مسعود سے لپٹ جاتی ہے. مسعود اس کو لے کے چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ اختلاط ظاہر کرتا ہے. شہریار کی تو دنیا اجڑ جاتی ہے. شہریار سخت مایوس ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ کیا کرے. یعنی وہ اپنی بیوی کو کچھ کہے، مسعود کو کچھ کہے، قتل کر دے، مار دے، کیا کرے. کئی بار سوچتا ہے، تلوار نکالتا ہے، خنجر اٹھاتا ہے، بھاگتا ہے. بالآخر وہ سوچتا ہے کہ میں کچھ دن کے لیے یہاں سے چلا جاتا ہوں. میں جا کے سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں کہ یہ ہے کیا، ہوا کیا ہے میرے ساتھ. وہ خیر اپنے بھائی کے پاس چلا جاتا ہے. اس کے پاس بھی بہت بڑا محل ہے، وہی سارے نوکر چاکر ہیں، وہی غلام ہیں، وہی تیتر بٹیر ہیں کھانے کے لیے، انواع اقسام کے کھانے ہیں، ہر طرح کی عیاشی ہے، شرابیں ہیں، مشروب ہیں ہر طرح کے. اس کا نام ہے شاہ زمان. شاہ زمان اسے دیکھتا ہے اور بڑا حیران ہوتا ہے کہ شہریار تمہیں کیا ہوا ہے، بالکل ہی پشمردہ اور بری حالت ہے. اس کی بیگم کا پوچھتا ہے تو وہ ایک خون کا گھونٹ پی کے رہ جاتا ہے.
جب اس کی بیگم کے بارے میں پوچھتا ہے. وہ بتاتا نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں کچھ دن تمہارے پاس ہی رہنا چاہوں گا. وہ کہا ہاں شوق سے رہو. بلکہ وہ اس کی افتاد طبع کے لیے کوشش کرتا ہے کہ کچھ سنگیت کی محفل سجائی جائے, رقص و سرور ہوں, بڑی بڑی خوبصورت زرق برق لباس پہنے, کنیزیں گلے میں مالائیں پہنے, جھومتی ہیں, ناچتی ہیں, گاتی ہیں, رقص کرتی ہیں, شراب لنڈاتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے شہریار کی تو دنیا اندھیر ہو چکی تھی, شہریار کسی تو اور ماننے کے لیے تیار نہیں. تو یہ کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں شکار پہ جانا چاہیے. وہ کہتا ہے نہیں میں تو نہیں جاؤں گا شکار پہ, میں تو یہیں ایک کمرے میں بس پڑا رہوں گا, میں گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے, آپ جائیے شکار کیجیے. شاہ زمان چلا گیا شکار کھیلنے کے لیے. شہریار اب کمرے کے اندر بے سود پڑا ہوا ہے. اس کے سامنے ایک بہت خوبصورت دالان ہے, دالان کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت باغ ہے جہاں چاندنی چھن چھن کے آ رہی ہے. چاند مدھم ہے, آسمان چپ ہے, نیند کی گود میں جہاں چپ ہے, دور وادی میں دودھیا بادل جھک کے پربت کو پیار کرتے ہیں, دل کی ناکام حسرتیں لے کر ہم تیرا انتظار کرتے ہیں. اس طرح کی کیفیت ہے. اور وہ لیٹا ہوا ہے سامنے باغ میں. وہ اچانک دیکھتا ہے کہ گہما گہمی شروع ہو گئی ہے, کچھ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں ننگ دھڑنگ سے. وہ تھوڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بھابھی یعنی کہ ملکہ شاہ زمان کی بیوی, شاہ زمان کی بیوی وہ بھاگتی ہوئی آتی ہے اور اس کے گرد بہت سی نازنینیں ہیں جو ننگ دھڑنگ بے لباس برہنہ چکر لگا رہی ہیں, خوشی سے جھوم رہی ہیں, گا رہی ہیں, ناچ رہی ہیں, شراب اپنے اوپر انڈیل رہی ہیں. اور اتنی دیر میں وہ دیکھتا ہے کہ کچھ ملازمین جو کہ حبشی ملازمین وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور یہ ان سے پہلے سے طے شدہ پلان کے مطابق لپٹ جاتی ہیں اور وہاں سے چلی جاتی ہیں. یہ اب جان لیتا ہے کہ عورت کی فطرت ہی ایسی, جیسے وہ شیکسپیئر کے ہاملیٹ میں ہاملیٹ کہتا ہے فریلٹی دا نیم از وومن. اس کو اب یہ ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ تو عورت ہے ہی, یہ تو بے وفا ہے بہت زیادہ. تو خیر وہ یہ سمجھتا ہے اور اپنے بھائی کو بتاتا ہے کہ یہ ہے, یہ قصہ ہے. اس کا بھائی تو بہت پیچ و تاب کھاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تو دیکھنا چاہوں گا, میں تم پہ کیسے یقین کر لوں, تمہاری تو ذہنی حالت ہی ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتے ٹھیک ہے اگر تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے تو کسی دن پلان کر لو. وہ خیر دونوں پلان کرتے ہیں, تاثر یہ دیتے ہیں کہ وہ شکار کرنے جا رہے ہیں, لیکن شکار کرنے جاتے نہیں اور کچھ ہی دیر بعد واپس آ جاتے ہیں. واپس آتے ہیں تو وہی جو منظر ہے وہ سارے کا سارا شہریار اور شاہ زمان دونوں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں ان خواتین کو گلچھرے اڑاتے ہوئے ان حبشی غلاموں کے ساتھ. بس اس کے بعد وہ دونوں سوچتے ہیں کہ یار نہیں ایتھے رہنا ہی نہیں, یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں, چھڑ دو. وہ دونوں وہاں سے جوگیوں کا روپ دھار کے دنیا تیاگ کے چل پڑتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ اب ہم اس وقت واپس جائیں گے جب ہمیں اپنے سے زیادہ کوئی بد نصیب ملے گا دنیا میں. ساڑھے تو بہت بد نصیب کوئی نہیں, ساڑھے تو بھی بہت بد نصیب کوئی ملیا پھر ایسے واپس چلے جاؤں گا کہ دنیا جو اور بھی کوئی ہے. خیر یہ جاتے ہیں, جا کے ایک باغ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور باغ میں کہیں آم وغیرہ کھاتے ہیں. آم وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ گٹھلی پھینکتے جا رہے ہوتے ہیں. وہاں ایک جن نمودار ہو جاتا ہے. اچھا. وہ کہتا ہے یار تم نے یہ جو گٹھلی ہے میرے بیٹے کو لگی ہے, تم نے جو پھینکی تھی. انہوں نے کہا میں تو اتنے سٹی درخت تھلے گا اتنے میرا پتر بیٹھا ہے ایسی. تو پھر وہ جی نے کہتا ہے جو انہوں وج گئی. وہ کہتا میں ہوں کی کروں وج گئی تھے. وہ کہتا تمہیں سزا ملے گی. کہتا کی وہ ان دونوں کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے. کدھر؟ ایک عجیب و غریب عالم میں, درختوں سے گھرا ہوا, جو اس دنیا سے ماورا کہیں اور, جہاں ایسے درخت ہیں, ایسے پودے, ایسے جنگلی پھول, ایسی بیل بوٹے ایسی کہ جو انہوں نے کبھی زندگی میں دیکھے ہی نہیں ہوتے. وہ ایسا عجیب و غریب سا جنگل ہے جہاں کہ زمین کے درخت نہیں ہے. تو وہ انہیں لے کے اڑتا ہے اور کہیں جا کے وہاں گرا دیتا ہے. لیکن اس جن کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب بہت محنت کرتا ہے تو بہت لمبی دیر تک سوتا ہے. وڈ چنک سلیپس ہوتا ہے. وہ جن سو جاتا ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے مقدر میں اب یہ کیا ہے. ستا بھی ہے. ایک ہی سامنے دریا سے ایک مینارہ سا نکلتا ہے. اچھا. اس مینارے پہ ایک پری نکلتی ہے. وہ عورت انہیں کہتی ہے کہ تم دونوں میرے ساتھ جنسی اختلاط کرو, ادروائز
میں اس جن کو اٹھا دوں گی اور میں تم پہ یہ الزام لگاؤں گی کہ تم نے یہ کیا ہے. اب وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم تو پہلے ایک مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں, ابھی تو ہم بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں, کسی طریقے سے یہاں سے نکلیں, ابھی تو سمجھ نہیں پا رہے سچویشن ہے کیا. یہ عورت اب اس کو اٹھا دے گی تو یہ تو ہمیں مار دے گا, یہ کھا جائے گا, کچھ کرے گا. تو بامر مجبوری وہ اس کے ساتھ جنسی اختلاط کرتے ہیں. پھر اسے پوچھتے ہیں کہ تم نے کیوں کیا. وہ کہتی ہے کہ دراصل میں بہت دور زمین پہ کسی ایک سلطنت میں رہتی تھی, یہ مجھ پہ عاشق تھا اور مجھے وہاں سے لے کے آیا. میں باکرا تھی, میں نے تو کبھی کسی مرد کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی, اور اس نے میرے اوپر بہت زیادہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھے نہ, کوئی مجھے چھوئے نہ, اس لیے مجھے ہمیشہ ڈبو کے رکھتا ہے سمندر میں. اور کبھی کبھی موقع ملتا ہے مجھے باہر آنے کا, لیکن جب بھی مجھے باہر آنے کا موقع ملتا ہے میں اب تک کوئی 100 لوگوں کے ساتھ جنسی اختلاط کر چکی ہوں. اسی طرح یہ سو جاتا ہے لمبی نیند, تو مجھے جو بھی مرد ملتا ہے میں اس کے ساتھ اس طرح کرتی ہوں. اب یہ دونوں سمجھتے ہیں کہ اوہ یہ جن بیچارہ ہم سے بھی زیادہ بد نصیب ہے. خیر اتنی دیر میں وہ جن اٹھ جاتا ہے, وہ اٹھتا ہے, وہ کہتا ہے تسی کی کر رہے ہو. انہوں نے کہا جی کچھ نہیں. انہوں نے کہا نہیں تانوں سزا ہوئے گی, تانوں مار دینا, تانوں چھڑ دو. دیکھیا کیوں ہے دیوال. اب وہ جن صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ دیوال دیکھیا بھی کیوں. وہ کہتا ہے تمہیں قتل کر دوں گا. وہ کہتے ہیں یار قتل تو تھوڑی مہلت دے دے, کیونکہ انہیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ دنیا میں صرف ہم ہی بد نصیب نہیں ہے, ہم سے بھی زیادہ بیچارہ بد نصیب ہے. تو وہ خیر انہیں مہلت کیا دینی ہوتی ہے. اتنی دیر میں وہاں پہ ایک سوداگر آتا ہے. وہ سوداگر گزر رہا ہوتا ہے, اس کے پاس ایک ہرنی ہے, ایک خچر ہے. تو وہ سوداگر کہتا ہے کہ بھئی کیا تماشا لگا ہوا ہے, کیا کر رہے ہو تم. وہ کہتے ہیں یار ایسے ایسے ہم نے دیکھ لیا اس کو, خاتون کو, جو کہ اس جن جس پہ فریفتہ تھا, تو اب جن ہمیں مارنے کی تیاری کر رہا ہے, ہم بس انتظار کر رہے ہیں مرنے کا. وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں تمہیں مردہ دیکھ کے جاؤں گا. ایسا مجھے اتنی دیر میں خیر وہ سوداگر جن کو کہتا ہے کہ یار ان کو چھوڑ دے, تو نے کیوں رکھا ہوا ہے, ان کو ایسے کیوں پالا ہوا ہے. اس نے کہا تو کون ہے. وہ سوداگر یہ کہتا ہے کہ میری ایک بیوی تھی جو بانجھ تھی, جس سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا. میں نے ایک لونڈی خریدی اور اسے شادی کر لی, اسے ایک بچہ پیدا ہوا. اور میری بیوی جلتی تھی, ظاہر ہے میری اس بیوی سے جو کہ لونڈی تھی. ایک دن مجھے کہیں جانا تھا دور کہیں, تو میں دونوں کو اس کے حوالے کر کے چلا گیا. میں واپس آیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس نے کسی کے ساتھ مل کے میری بیوی کو گائے بنا دیا اور میرے بچے کو بچڑا بنا دیا, اور کہیں فروخت بھی کر دی ہے. میں آ کے روتا پیٹتا رہا. خیر عید قرباں آ گئی اور مجھے پتہ چلا کہ بھیڑ بکریاں لوگ, تو میں جو گائے خرید کے لایا قربانی کرنے کے لیے وہ میری بیوی ہی تھی ایکچولی, اور جو بچڑا تھا وہ میرا بیٹا ہی تھا چھوٹا, جو اس نے بیچا تھا. اب اس کو سوداگر بتاتا ہے کہ کیسے ایک دفعہ میں نے جو قصاب کو بلوایا تو قصاب نے کہا کہ یہ تو گائے نہیں ہے. اس نے کہا کہ یہ تو خاتون ہے, اس کو تم نے یہاں کیوں رکھا ہوا ہے. اس کے پاس کچھ ایسا علم تھا اس قصاب کے پاس کہ وہ بتا سکتا تھا کہ یہ اچھا یہ الف لالوی کہانیوں کے اندر آپ کو کوئی خاتون ایسی مل جائے گی یا مرد ایسا مل جائے گا, زیادہ تر خواتین ملیں گی جو یہ پہچان لیں گی کہ یہ جو جانور ہے دراصل جانور نہیں ہے, یہ انسان ہے, اور یہ جانور کے روپ میں اسے بدلا گیا. یہ اکثر کہانیوں میں آپ کو آگے چل کے بھی یہ ملے گا. تو ایسے ہی اس نے اس کو پہچان لیا اور پہچان کے بتا دیا کہ یہ تو گائے نہیں ہے, یہ تو وہ آپ کی بیوی ہے. لیکن اس کی بیوی نے جو اصل جو بیوی تھی, پہلی بیوی, اس نے ماننے سے انکار کر دیا. اسے کہا کہ تمہیں بیوقوف بنا رہے ہیں, تم اس کو ذبح کرو. اور میں نے کہتا وہ خیر ذبح کر دی. اچھا. اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو میری بیوی ہی تھی جو ایکچولی گائے بنی ہوئی تھی. پھر خیر بچڑے کو میں نے بچا لیا, اور اب یہ میرے ساتھ بچڑا تھا اور میں تھا. میں نے کہا صاحب سے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ جو گائے ہے یہ میری بیوی ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے ایک پری نے بتایا تھا کہ دراصل یہ تمہاری بیوی ہے, تم جب گئے تھے تو اس نے کچھ پانی وانی چھڑک کے اس کو گائے بنا دیا تھا. تو کہتا مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے اپنی اس بیوی کو قتل کیا, تو میں بچڑا لے کے اور اس طرح یہاں چل رہا ہوں. خیر وہ سوداگر کی کہانی سنتا ہے جن, اور وہ چھلانگ لگا دیتا ہے کہ یار دنیا کے اندر کتنا غم ہے, کتنا دکھ ہے. تو وہ چھلانگ لگا دیتا ہے دریا کے اندر اپنی اس محبوبہ کے ساتھ, جس کو وہ سمجھتا ہے کہ بہت زیادہ وہ پرہیزگار ہے, اور بھاگ جاتا ہے. اب یہ دونوں بھائی واپس آتے ہیں